اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ بچے کی پیدائش کے بعد چند ایک کام ہیں، 5 کام جو آپ کو لازمی کرنے چاہیے، جو کہ ہمارا اسلام بھی ہمیں کہتا ہے۔ ہم بہت ساری سیلیبریشنز کرتے ہیں، بہت خوشی مناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت جب عطا ہو، اللہ تعالیٰ عطا کریں تو اس وقت اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے اور سیلیبریشن بالکل کرنی چاہیے۔ لیکن جو اصل چیزیں ہیں وہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ہمیں اسلام جس کی طرف ہمیں رغبت دلاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو بچے کا اچھا سا کوئی نام سوچنا چاہیے۔ لوگ کچھ بھی نام رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اچھا قرآن پاک کو کھولیں گے، پیج پہ جو نام آ گیا، جو بھی آئے گا وہ رکھیں۔ اگر اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ، اگر قرآن پاک آپ نے کھولا تو ابلیس کا نام بھی ہے تو کیا آپ ابلیس رکھ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ یعنی بچوں کا نام پیغمبروں کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کے نام پر، یعنی اچھا سا نام بچوں کا رکھنا چاہیے کہ جس کا اچھا، اور بچے کی پرسنالٹی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھا نام رکھیں گے تو بچے کی پرسنالٹی بھی اسی طرح کی ہوگی۔ کوئی اسلامک نام، اچھا سا نام کہ جس کا میننگ بھی اچھا ہو، اور کوئی پیغمبروں کے نام پر اگر ہو تو بالکل بہت زیادہ اچھا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باقی صفاتی نام ہیں ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں 99، ان میں سے بھی کوئی اچھا سا بچوں کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح بچیوں کا وہ بھی صحابیات کے نام پر رکھا جائے، اور کوئی نبی پاک کے ازواج کے جو نام ہیں ان میں سے کوئی ڈھونڈ کر رکھا جائے، یعنی بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں، ان میں سے کوئی نام دیکھ کر رکھا جائے۔ نمبر 2 پر 7ویں دن بچے کے جو سر کے بال ہیں ان کو اتار کر، ان کا بچوں کے بالوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا وزن ہے، تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ چاندی ان کے برابر صدقہ کیا جاتا تھا۔ اب بچوں کے بال تھوڑے سے ہیں تو چاندی تو آج کل نہیں یوز ہوتا، جیسے کوئنس چاندی کے ہوتے تھے پہلے یوز ہوتے تھے، سونے کے کوئن، تو اب تو جیسے پیسے یوز ہوتے ہیں، تو اتنے یعنی جتنے بچوں کے بال ہیں تو اس کے وزن کے برابر کچھ رقم جو ہے وہ صدقہ کر دینی چاہیے۔ نمبر 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 7 میں نام رکھا، تو 7ویں دن عقیقہ بچوں کا کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر 7ویں دن نہ کر سکیں تو لیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے، لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت کیا جائے۔ یعنی زندگی میں کبھی نہ کبھی جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر دیں۔ اگر بیٹا ہو تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، اگر بیٹی ہو تو اس کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے بکرا ذبح کرنا ہے تو 2 بکرے بیٹے کے لیے اور 1 بکرا یا بکری بیٹی کے لیے۔ اور اسی طرح گائے میں جیسے اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو قربانی میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، تو 2 حصے ہوں گے بیٹے کے لیے اور 1 حصہ ہوگا بیٹی کے لیے، یعنی اس طرح عقیقہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3 پر جو بیٹے ہیں ان کو لوگ اکثر لیٹ کر دیتے ہیں، یعنی جیسے ختنہ کروانا، چھوٹے بچوں کا جلدی کروا دینا چاہیے، کیونکہ جوں زیادہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کے لیے پھر پرابلم کریٹ ہوگی، اور پھر والدہ کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کو سنبھالنے میں، تو جتنا چھوٹا بچہ ہو اتنا اس کا بیٹے کا ختنہ کروا دینا چاہیے۔ اور نمبر 5 پر گٹی دینا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ گٹی دینا یہ ایک رسم بنائی، رسم نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے حقنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ اپنے نومولود بچوں کو لے کر آتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو اچھی طرح سے چبا کر اور وہ بچوں کے تالو سے لگا دیتے تھے، اور بچے اسی طرح زبان کے ساتھ، اور نبی پاک کا لعاب دہن بھی ساتھ ہوتا تھا، اور وہ بچوں کے اندر سرایت کر جاتا تھا، اور وہ بچوں کے پھر وہ نیک بچے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح گٹی دینا یہ رسم بنائی ہوتی ہے کہ فلاں رشتہ دار دے گا، فلاں رشتہ دار دے گا، یعنی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو بھی بندہ دے رہا ہے گٹی کیا وہ انسان نیک ہے، تو کوشش کی جائے کہ کسی عالم دین سے، کسی بڑے مفتی سے، یا کسی نیک انسان سے، نیک بزرگ کوئی ہوں، اگر کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی نیک بندہ ہے، کسی نیک بندے سے گٹی دی جائے۔ یہ بچے کی پرسنالٹی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔
والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے لیے مخلص ہیں اور ہم زیادہ بہتر ہیں کیونکہ بچوں کو گٹی ہم دیں گے، تو ذرا اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کیا میں نے 5 وقت کی نمازیں ہمیشہ پڑھی ہیں، کیا میں نے ہمیشہ نیک کام کیے ہیں، کیا میرا اتنا یعنی ہے کہ میں اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہوں یا نیک سمجھتی ہوں۔ اگر نہیں تو پھر انسان کیا کرے کہ کسی ایسے نیک نمازی انسان سے گٹی دلوائے کہ جس کا پتہ ہو کہ یہ بندہ نمازی ہے، تو آگے اس بچے کو بھی اس چیز کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کے خاندان میں سے رشتہ دار میں سے جو سب سے زیادہ نیک انسان ہوگا اس انسان سے گٹی دلوائی جائے، اس سے یہ ہوگا کہ بچے کے پرسنالٹی میں اور اس کے اعمال میں اور دین اسلام پر عمل کرنے میں اس بچے کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوگی یہ چیز۔ اور اس کو یہ ایک رسم نہیں ہے کہ آج فلاں رشتہ دار نے دے دیا تو اگلی دفعہ فلاں رشتہ دار، یہ فلاں رشتہ دار، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے دلوانی چاہیے کہ جو انسان نیک ہو، اگر والدین نیک ہوں تو والدین دیں، اگر کوئی اور خاندان میں سے نیک بندہ ہو تو اس سے گٹی دلوائی جائے، بچہ پھر نیک اور اسی طرح نمازی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔